اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کب کھولیں؟ سورہ البقرہ، باب توحید۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا حصہ اس کا توحید پہ مبنی ہے، اور یہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 99 تک اس کی تفصیل ہے۔ تو آج انشاءاللہ وہ حصہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کل میں نے انٹروڈیوس کرا دی تھی آپ کو مختصراً، اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو ضرور پوچھے۔ فضیلت میں نے نہیں بتائی تھی۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس میں 100 اوامر ہیں یعنی کرنے کے کام، اور 100 نواہی ہیں یعنی نہ کرنے کے کام، اور اس پہ شریعت کی پوری بنیاد ہے۔ دوسری اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ جادو کے علاج کے لیے اور دوسری روحانی تکالیف کے علاج کے لیے اکثیر صورت ہے، اور صبح میں اس کو پڑھنا بہت ہی میں کہتی ہوں برکت کا باعث ہے، اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جس نے اس صورت کو سیکھا گویا اس نے قرآن کی ایک پوری بنیاد پکڑ لی۔ یہ صورت اس سے پہلے جو صورت ہے الفاتحہ اس کے ساتھ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہے۔ یہ کنیکشن تو انشاءاللہ آپ ہر صورت میں دیکھیں گے، کیونکہ سورہ الفاتحہ جیسا میں نے پڑھایا ہے آپ کو کہ وہ الکتاب ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو کلام کے وزن کو برابر رکھنے کے لیے تو عربی کلام میں استعمال ہوتے تھے، لیکن قرآن کی بہت سی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو ریئلی ان کا مطلب جو ہے وہ ایک تو مطلب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی اس کمبینیشن کا کیا مطلب ہے۔ دوسرا یہ قرآن کے متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن کے بہت سی آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں جس میں کلیئر نہیں ہے کہ یہ ان کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، اور پھر وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، جن میں احکامات ہیں، جن میں کلیئر باتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، ان کو محکمات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات جو ہیں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ یہ متشابہات ہیں، اور ان میں غور کرنا جو ہے وہ وقت کا زیان بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی دھوکہ، نہیں ہے کوئی فریب اس میں، ھدی للمتقین۔ ڈائریکٹلی سورہ الفاتحہ کے ساتھ یہ مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، جہاں پہ آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے آپ نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے ہی ہم بندے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، ذالک قریب کا اشارہ ہے، یہ ایک کتاب ہے، لو یہ ایک کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کا مطلب ہے ایسا شک جو انسان کو تکلیف دے، اس کو خلجان میں مبتلا کر دے، جیسے فریب کا لفظ اس سے نکلا ہے، اور فریب بڑی ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے اس لفظ کی۔ تو یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی فریب نہیں ہے، جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، جس میں کوئی خلجان نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین۔ تو سورہ الفاتحہ میں آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ لو یہ ایک کتاب لے لو جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، پوری کی پوری ہدایت ہے، کس کے لیے؟ المتقین۔ بڑا مشکل لفظ ہے یہ، متقی، تقوی اس کا پیرنٹ ہے، تقوی سے نکلا ہے، یعنی تقوی کرنے والے۔ تقوی کا لفظ جو ہے یہ قو یا قاف واو یا اس سے نکلا ہے، قوت بھی اسی سے نکلا ہے۔ تقوی کے بارے میں اکثر ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا یا پرہیزگاری۔ تقوی دراصل بچنا، اس کو بچنے کے مطلب میں آپ لیں، لغوی مطلب اس کا ہے بچنا۔ اور کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تقوی کے اوپر پورا ایک الگ سیشن ہے، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں میں ان کو بھیج سکتی ہوں، لیکن وہ اس سے لمبا ہو جائے گا، ڈسکشن لمبی ہو جائے گی۔ تقوی کا یہی آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ تقوی وہ قوت ہے انسان کی، جس روح کی یہ ایک قوت ہے جس سے اللہ اپنے آپ کو جسے انسان اپنے آپ کو اللہ کی فرمان برداری پہ آمادہ کرتا ہے،
اللہ کے پسندیدہ کام کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ان سے بچتا ہے اور اپنے نفس کو روکتا ہے ان چیزوں سے۔ اتنی ہی ڈیفینیشن یہاں پہ کافی ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے قرآن آگے بڑھے گا یہ ڈیفینیشن اور ایوالو ہوگی، یہ اور ریفائن ہوگی، اور آپ کو تقویٰ کا مفہوم اللہ خود سمجھائے گا۔ تو یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب سورہ البقرہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ قرآن شروع کرتے ہی تقویٰ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ جو لوگ متقیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ قرآن ان کو سمجھ آ جائے، ان کو قرآن سے ہدایت مل جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر، جو اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کی پہلی ریکوائرمنٹ، بلکہ تقویٰ کی پہلی ریکوائرمنٹ بتا دی گئی سورہ البقرہ کے شروع ہوتے ہی۔ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، لوگ تقویٰ کے اوپر پورے کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بالکل شروع میں دیکھیں، جس نے تقویٰ شروع کرنا ہے اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، پورا ایمان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، کسی پیغمبر کو نہیں دیکھا ہوا، پورا ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوا، پورا ایمان ہے۔ جنت دوزخ کو نہیں دیکھا ہوا، پورا ایمان ہے۔ اندیکھے پہ ایمان لانا جو ہے یہ تقویٰ کی شرط ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا، جب تک آپ دیکھنا مانگیں گے، جب تک آپ کہیں گے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، آپ یہ ساری باتیں کیسے مانیں گے؟ تو اندیکھے پر ایمان جو ہے یہ تقویٰ کی شرط ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، تو وہ اپنی نمازیں قائم رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو نماز کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن میں ملٹیپل ریفرنسز ہیں نماز کے بارے میں، اور نماز کو قائم رکھنا کیا ہوتا ہے۔ ہر نماز میں ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم تو صرف اس پہ دھیان نہیں دے سکتے۔ نماز کو قائم رکھنا، تو نماز کو قائم رکھنے کی 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ایک نماز سے اگلی نماز تک وہ کیفیت قائم رکھنا جو نماز میں تھی۔ یہ بڑی مشکل ریکوائرمنٹ ہے۔ دیکھیں جی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں اور نماز کے لیے پورا ایک بڑی سی چادر لپیٹ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حیا اور پردے کا وہی اہتمام آپ نماز کے باہر بھی کریں۔ مرد حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا اونگے بونگے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ حرکات کرتے ہیں۔ نماز میں بھی ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے باادب با ملاحظہ نگاہیں جھکا کے، حالانکہ نماز کے باہر بڑے بے حجاب طریقے سے ہر کسی کو، محرم نامحرم کو دیکھتے ہیں۔ یہ نماز کی جو کیفیت ہے، جو نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں، نماز کے باہر بھی یہ قائم رکھیں۔ اللہ کے سامنے جس عاجزی سے جھکے ہوئے کھڑے ہیں اور وہی بول رہے ہیں جو اللہ نے بولنے کا کہا ہے، وہ نماز سے باہر بھی قائم رکھیں۔ بس یہ مختصر یاد رکھیں، نماز کا قیام جو ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری بات، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز کا قیام کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جس پہ صحابہ نے ذرا تأمل کیا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ذرا بڑی بات ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو یہی سوچ لیا کرو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یؤمنون بالغیب کی بھی اس سے بہترین کوئی تفسیر، کوئی تشریح نہیں ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز قائم رکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اس نے رزق دیا ہے، جو وہ رزق دیے گئے ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ دیے گئے ہیں، جو رزق دیے گئے ہیں، رزق کھانے کی چیز کو ہم کہتے ہیں نا، تو رزق جو وہ دیے گئے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ساری باتیں یہاں پہ ہو گئی ہیں جی۔ یؤمنون بالغیب، یہ توحید اور رسالت ہو گئے آپ کے۔ یقیمون الصلاۃ، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا آپ کا۔ نماز قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، پورا جہاد ہے یہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق فی سبیل اللہ آپ کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن جو ہے نا، آپ اس کو امیجن کریں، کیا خوبصورت کلام ہے یہ۔ جیسے ایک کلی ہے، چھوٹی سی ایک کلی ہے، اور وہ کھلتی جا رہی ہے، کھلتی جا رہی ہے، اور کھلتی جا رہی ہے، اور اس میں سینکڑوں پنکھڑیاں لگتی جا رہی ہیں، اور آپ کے سامنے وہ پھول کھل رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔
جو بنیاد سورہ الفاتحہ میں ڈالی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ 66,000 آیات اس بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے کھلیں گی اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ خوشبو اور وہ حسن آپ محسوس کریں گے۔ تو یہ چاروں سبجیکٹس یہاں پہ ہو گئے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، تھوڑا سا ڈیٹیل اللہ بتا رہا ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ سارا ایمان ہے۔ ایمان ایک چیز کو ماننا، ایک چیز سے امن میں آ جانا۔ وبالآخرۃ، اور آخرت، ہم یوقنون، یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو باقی سب چیزوں کے لیے ایمان بولا اور آخرت کے لیے یقین بولا جا رہا ہے کہ یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ ہم قرآن کب کھولیں ہیں جی؟ قرآن آپ نے ہر وقت کھولنا ہے، قرآن کو آپ نے ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ آخرت کا یقین کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ جو ہر عمل آخرت کے متعلق سوچ کر کرتے ہیں۔ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، انتہا کو سوچ کے ہر عمل کی ابتدا کرنا، یہ ہو گیا آپ کا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ یہ ہو گیا نا، جہاں پہ تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور تیرا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ مل گیا نا ان لوگوں کو۔ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ساری باتیں اللہ نے بتا دی، یہ ہوتی ہیں متقیوں میں یہ باتیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح ہے ہمیشہ کی بھلائی، ہمیشہ کی ابد آباد کی کامیابی، فلاح۔ بس اللہ نے بتا دیا انعمت علیہم کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک دوسرا گروپ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کے 3 قسم کے مخاطبین ہیں، شروع ہوتے ہی البقرہ میں ڈویژن ہو گئی ہے۔ پہلا گروپ متقین، یہ بیان ہو گئے ہیں۔ متقین کا کیا ایمان ہے، ان کا کیا یقین ہے، وہ سارے بیان ہو گئے ہیں۔ متقیوں کو کیا تحفہ ملنے والا ہے، ان کو فلاح ملنے والی ہے۔ پہلے ان کو ہدایت ملے گی، پھر ان کو فلاح مل جائے گی۔ دوسری قسم کے لوگ، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا انکار کیا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، انہیں کوئی انذار نہ دیں۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ فیصلہ دے دیا ہے۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا نا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ پلیز ہمیں ان میں نہ کر دے جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہاں پہ سب سے بڑا غضب کیا ہے؟ سب سے بڑا غضب اللہ کا کیا ہے؟ کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ آپ کے سامنے جل کے بھسم نہیں ہو جائیں گے، یہ کوئی دھماکے سے پھٹ نہیں جائیں گے۔ نہیں، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، ہدایت کا انکار کیا، ٹھیک بات کا، حق کا انکار کیا، پھر ان کے اوپر کیا پھٹکار پڑتی ہے؟ برابر ہے ان پہ، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ سب سے خطرناک غضب جو اللہ کا ہے، جو قرآن کے شروع میں ہی اللہ بتا رہا ہے، میں ان کے دلوں پہ مہر لگا دوں گا۔ جس نے سنتے ہی کہا نا، یہ کیسے ہوگا، یہ یار پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ آج کل کے ماڈرن زمانے میں ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ اب اپنے سر سے کپڑا لپیٹ کے باہر پھر رہی ہیں، فضول شکل بنائی ہوئی ہے، دہشت گرد نظر آ رہی ہیں جی۔ ان لوگوں نے، جنہوں نے حق کو دیکھا، جنہوں نے حق کو سنا اور انکار کر دیا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت دل پہ نازل ہوتی ہے۔ قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ جب دل بند ہو گیا ہے تو یہ سنتے رہیں گے لیکن وہ اندر کچھ نہیں جائے گا۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردے ہیں۔ غشی طاری ہونا، بے ہوشی کو غشی کہتے ہیں نا، غاشیہ پردے کو کہتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر
ان کی بصارت پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہو گئے مغضوب علیہم، ہیں کتنے خوفناک لوگ ہیں، کتنی ان سے پناہ کی ضرورت ہے، اور کتنا زیادہ ہر وقت قرآن کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کھول کر دیکھیں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کچھ بھی ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب دل میں کوئی شک ہو، جب دل دکھا ہوا ہو، جب دنیا کے دھوکے ناقابل برداشت ہو جائیں، یہ کتاب کھولیں۔ اور یہ تو دن میں بہت دفعہ ہوتا ہے، دکھی ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، دھوکہ فیل کرتے ہیں، یہ کتاب کھولیں۔ اللہ میاں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اپنا ایمان مضبوط کریں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کو پھر ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کے شروع میں اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، قرآن میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی تمہارے اندر ایمان ڈال دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب یہاں سے آیت نمبر 8 سے ایک اور گروپ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلا گروپ جو ایمان لے آئے، متقین بن گئے، دوسرا گروپ جنہوں نے انکار کر دیا، کھلم کھلا انکار کر دیا، اب یہ تیسرا گروپ ہے۔ تیسرا گروپ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، جو کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے خطرناک لوگ ہیں، یہ منافق ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے۔ یہ منافق جو ہیں، جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان اللہ پر اور آخرت پر لائے، اور یہ ایمان لاتے نہیں ہیں، تو یہ گویا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے، وما یخدعون، خدع دھوکے کو کہتے ہیں، ایک نقص کو چھپا کے ایک چیز کو سامنے کر دینا۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ وما ہم یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے۔ اصل شعور کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے عمل کی پہچان ہو، انسان کو اپنے عمل کی ابتدا اور انتہا اور اس کے نتائج، اور جس کے اوپر، جس چیز کے ساتھ، جس کے لیے وہ عمل کر رہا ہو، اس کا شعور ہو اس کو۔ تو جس کو شعور نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ منہ سے ایک بات کہہ کے کسی کو دھوکہ دے دے گا، حالانکہ وہ اصل دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دلوں کی بیماری قرآن میں منافقت کو کہا گیا ہے۔ یہاں اتنا ہی سمجھ لیں، آگے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ وعدہ کر رہا ہے، پس زیادہ کر دیا، ہم ان کے لیے، ان کا، اللہ مرضن، اللہ نے ان کی بیماری، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی یہ بیماری۔ اگر دل میں اس بیماری کو جگہ دی ہے، وہاں پر تو تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے، یہ مغضوب ہیں، ان کے دل نہیں کھلیں گے۔ یہ منافق جو ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، انہوں نے اپنے دل میں اس منافقت کی بیماری کو جگہ دیا ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہے اور ان کے منہ پر کچھ اور ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ ان کے لیے عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ایک دردناک عذاب ہے بسبب یہ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ سے بڑا عذاب قرآن میں نہیں ہے۔ ایک ذات کو، ایک انسان کو، ایک دماغ کو، ایک دل کو، ایک نفس کو جو سب سے بڑا عذاب لاحق ہوتا ہے قرآن میں، وہ جھوٹ ہے۔ شروع سے یہ بات دل پہ لکھ لیں، اور جھوٹ سے بچنے کی کتاب جو ہے، جھوٹ سے بچنے کا نسخہ جو ہے اس دنیا میں، اس جھوٹی دنیا میں، وہ قرآن ہے۔ قرآن کو کھولنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے دوسرا بولتے ہیں، اور پھر لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نہ صرف اپنی زندگیاں بلکہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ کہتا ہے یہ کیسے تباہ کرتے ہیں؟ جب یہ جھوٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو. ہیں جی، فساد، فسدا، بگاڑ پیدا کرنا، برائی کرنا، ایک سسٹم کو خراب کرنا. زمین میں فساد نہ کرو. قالو، یہ کہتے ہیں، انما، اس کے سوا نہیں ہے، بلا شبہ، نحنو، ہم ہی، مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی جو عمل کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ بولتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ارے ہم تو ڈیموکریسی لا رہے ہیں، ہم تو امن لا رہے ہیں، ہم ہی تو اسلام کو لا رہے ہیں، ہم ہی تو اس کو سربلند کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ کون یہ کر سکتا ہے. حالانکہ اس کام کی ساری بنیاد فساد پر ہوتی ہے، اس میں جھوٹ انوالو ہوتا ہے، اس میں سفارشیں ہوتی ہیں، اس میں رشوتیں ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کا حق تلفی ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ سب اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، سسٹم نہ خراب کرو، نہ اہلوں کو پوسٹیں نہ دو، نہ اہلوں کو کرسیوں پہ نہ بٹھاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور، ہم ہی تو اصلاح کرتے ہیں. الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی، انہم، بے شک وہ ہی، ہم، وہ ہی، 2 دفعہ اللہ کہہ رہا ہے، مفسدون، یہ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کا شعور چھین لیا گیا ہے، ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ فساد کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. دیکھو یہ معصوم سا ایمان ہے، یہ شروع میں بیان کر دیا گیا. یؤمنون بالغیب، یہ وہ والا ایمان ہے. قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. یعنی انہیں ایمان والے لوگ، وہ معصوم سیدھے سادے لوگ، انہیں بے وقوف نظر آتے ہیں. سفیہ کا مطلب ہے مدہوش، جسے کوئی بات سمجھ نہ آئے. الا، خبردار، انہم، بے شک یہ ہی، یعنی وہ خود ہی، ہم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، اور لیکن انہیں کوئی علم نہیں ہے. کس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیوں یہ ایمان کو نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے. قرآن ہر لمحہ، ہر جگہ کھولنے والی کتاب ہے. یہ کسی خاص وظیفے کے لیے کھولنے والی کتاب نہیں ہے. یہ علم ہے، اس میں دنیا کا علم ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ دیکھیں 3 نشانیاں اللہ نے بتا دی. جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ، جب یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسری نشانی، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں. تیسری نشانی، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنے سارے اچھے والے مومن مسلمان ہیں یہاں پہ، ایسے تم بھی ایمان لے آؤ، ہاں قرآن پڑھا کرو، اچھے کام کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں جیسے ہم ایمان لے آئیں. یہ بے وقوف، حالانکہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. چوتھی نشانی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں، قالو، یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، منہ سے کہتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. شیطان کون ہے؟ میں بھی ان کے دوست ہیں جو انہی کی طرح کی سوچیں ہیں، جن کی انہی کی طرح کے غلط کام کرتے ہیں، یا ان کا نفس ہے، یا ایکچولی شیطان ہے، کوئی جن ہے جو ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے غلط کاموں میں. قالو، یہ کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، بلا شبہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے. استہزاء، ہزیہ، ایک ایسا مذاق جس میں طنز ہو، جس میں تکلیف دینے کا عنصر ہو. اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ انہیں بڑھاتا ہے. مد، میم دال، دال، مدد کرنا، ایک چیز میں بڑھانا، مد لگا دینا، جیسے الف زبر آ، الف مد آ، لمبا ہو جاتا ہے نا. تو اللہ بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی اس طغیانی میں، ان کی اس سرکشی میں،
یعمہون یہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ وعدہ کر دیا کہ میں کیا کروں گا ان کے ساتھ، جب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، منہ سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے، دل میں مرض ڈال دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، گند پھیلاتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے حضور کیا کر رہے ہیں یار، آپ کیا کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم ہی تو ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ خود فساد کرنے والے ہیں۔ اور جب انہیں لوگوں کا ایمان اگزامپل دے کے سمجھایا جاتا ہے تو یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، منافق کی نشانی ہے یہ، اس کا اپنا کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا۔ اور جب شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ مذاق کیا ہے، اللہ ان کا راستہ روکتا نہیں ہے، ان کو بڑھنے دیتا ہے اپنی سرکشی میں، یہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالہ جنہوں نے مول لے لی گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے میں، تو یہ ہدایت، یہ اہدنا الصراط المستقیم والے گروپ سے محروم رہ گئے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو والضالین کہا گیا ہے، یہ گمراہ ہیں جی، شاید واپس آ جائیں، ابھی ان پہ غضب نہیں ہوا ہے، ان کو اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ فما ربحت تجارتہم پس فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے، لیکن وما کانوا مہتدین اور یہ نہیں تھے ہدایت یافتہ ہونے والے۔ پہلا گروپ بھی ان کے اوپر تو برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ دوسرا گروپ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ دو بڑی خوبصورت مثالیں دے رہا ہے، اور قرآن کی مثالیں جو ہیں ان کی، یعنی کہ میں کہتی ہوں ایسی خوبصورت مثالیں ظاہر ہے اللہ نے دی ہیں، انسان کیسے دے سکتا ہے۔ دو مثالیں ہیں، غور سے سنیں، جو دو قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں نا، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی کا مطلب ہے مانند، یہ کسی کو جیسے اس جیسا، تو مثلہم ان کی مثال کا مانند، مثل ایک مثال، تو مثال ان لوگوں کی جو ابھی اللہ نے بیان کیے ہیں مانند ان کی ہے، مثل الذی ان لوگوں کی ہے، اس شخص کی ہے، استوقدہ ایندھن ڈالا، بھڑکایا اس نے، نارن ایک آگ۔ تو ایک شخص آیا، اب آپ ایک سین اپنے ذہن میں لائیں، قرآنی مثالیں جو ہے نا انہیں امیجن کرنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ امیجن کریں جہاں بڑا اندھیرا ہے، بالکل گھپ اندھیرا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے امیجن کرنا ہے، ہر رات دیکھتے ہیں۔ استوقد نارن ایک شخص آیا اور اس نے ایک آگ بھڑکائی، اندھیرے میں ایک خوبصورت الاؤ امیجن کریں، اچھی طرح بھڑک رہا ہے، اس میں سے چرکنے کی اور چرسنے کی آوازیں نکل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑ رہی ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، پیاری یلو اورنج رنگ کی، ریڈ رنگ کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے۔ فلما پس جب ضیاء جس سے نکلا ہے، روشن ہو گیا، اضواءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ماحول، جب اس آگ سے وہ سارا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون یہ نہیں دیکھتے ہیں، انہیں نہیں نظر آتا، ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی۔ تو ایک شخص آیا، ایک نیک شخص آیا، اس نے ایک آگ بھڑکائی اور سارا ماحول اس سے روشن ہو گیا، لیکن جو پہلا گروپ تھا نا، ختم اللہ والا گروپ جو تھا، ان کو اللہ نے کیا کہا تھا، ان کے دلوں پر مہر ہے اور کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگ کو دیکھا، ماحول کا روشن ہونا دیکھا اور اس کا کھلم کھلا انکار کیا، اللہ نے انہیں ترکہم فی ظلمات انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور بھڑکتی رہے نا آگ، انہیں نہیں نظر آئے گی، لا یبصرون یہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹیں گے، یہ نہیں لوٹیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ان کو نہیں نظر آئے گا، یہ نہیں سنیں گے، یہ زبان سے بھی کبھی حق نہیں بیان کریں گے، بس چھوڑ دیں ان کو۔ یہ پہلا گروپ ہو گیا آیت نمبر 18 میں، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔
اور انکار سے تو بچنے کا ظاہر ہے یہی فارمولا ہے کہ ہر لمحے ہر وقت قرآن کھولیں۔ اب دوسرا گروپ، او یا کا دوبارہ سے مانند کا کاف زبر کا سویب، سوب جو ہے زوردار بارش، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا سوچیں، خوبصورت تیز بارش سوچیں، یا مانند ایک بارش کے من السماء جو آسمان سے برس رہی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ اب ایک زبردست طوفان امیجن کریں، سب نے دیکھا ہوگا، خوبصورت ایک سین ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، بجلی گرج رہی ہے اور کڑک بھی رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے۔ اب یہ ایک شخص ہے، یجعلون یہ ڈال دیتے ہیں، اصوابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ اب کوئی اس بارش میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی انگلیاں دور ڈیپ اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں، من الصواعق، صاعقہ کی جمع ہے یہ، اس گرج چمک سے، وہ صاعقہ جو ہے بجلی کو کہتے ہیں، تو وہ جو کڑک نظر آ رہی ہے وہ اس میں کھڑا ہوا ہے، وہ آسمان سے بارش اس پہ برس رہی ہے، وہ بھیگا ہوا ہے اس میں، لیکن اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب یہ بیچارہ جو ہے حق کی بارش میں کھڑا ہوا ہے، آپ امیجن کریں، وہی نازل ہو رہی ہے، ہدایت عامہ، ایک عام ہدایت ہے، یہ ہدایت کے درجے ہیں، یہاں پہ سیکھ لیں۔ ہدایت عامہ وہ ہدایت جو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، سورج چاند کچھ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، پودے ہرے بھرے خوبصورت، پرندے اڑ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے کان کام کر رہے ہیں، یہ ہدایت عامہ ہے، ہر کسی کو نظر آتی ہے، ہر کسی کو نظر آتی ہے، اسے پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ سورج چڑھتا ہے، روزانہ چاند ستارے نظر آتے ہیں، ہدایت عامہ۔ پھر ہے ہدایت خاص، ہدایت خاص جو ہے یہ پروسیس کی جاتی ہے، یہ جانوروں کو اور نان ہیومن اینٹیٹیز جو ہیں، جنوں کے علاوہ یہ ہیومن اور جن جو ہیں یہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ پروسیس ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کے اس کا نتیجہ سوچیں۔ یہ سورج روزانہ نکلتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، اور یہ کیا بات ہے یار، روزانہ سورج نکلتا ہے، بڑی بات ہے، جو بھی اس کو نکال رہا ہے۔ ہدایت خاص الخاص، یہ وہ ہدایت ہے جو وہی پڑھنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے، حدیث کی ہدایت ہے، یہ انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، خاص الخاص۔ اور پھر ہے اخص الخاص، یہ پیغمبروں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ہدایت عامہ اور ہدایت خاص اور ہدایت خاص الخاص جو ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں، وہ ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ وہی سے آیا ہے جی، اس ہدایت تک تو پہنچے نا۔ اخص الخاص تو پھر پیغمبر ہیں اور شہید ہیں، وہ تو انعمت علیہم ہیں، انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق دے وہاں پہنچنے کی۔ یہ جو ہیں یہ ہدایت کے ایک سمندر میں، ایک طوفان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں موت کے ڈر سے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں یار درس پہ نہیں جاتے، درس ایک دفعہ سن لیا نا درس قرآن تو پھر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ سوری، مطلب کتنی بونگی بات ہے۔ یا پھر یہ کہ یہ جو ہے نا، یہ جو جگہ جگہ قرآن کے حلقے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جہادی ہیں، ان سے دور رہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، فضول، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی باتیں سن کے نا انسان کی بڑی سوچ بدل جاتی ہے، پھر وہ پہلے کی طرح نہیں سوچ سکتا، وہ اہم ہی فنڈامنٹلسٹ بن جاتا ہے، وہ وہابی بن جاتا ہے، وہ فلاں بن جاتا ہے، ڈھمکاں بن جاتا ہے جی۔ ہدایت برس رہی ہے، آپ بھیگے ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن آپ نے کان بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے کان بند کیے ہیں، کیوں؟ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، محیط بالکافرین، محیط وہ تو سرکمفرنس، وہ تو اس کو گھیرے ہوئے ہے، وہ تو اس کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے انکار کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے انفلوئنس سے اور اللہ کے کنٹرول سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کرتے رہیں انکار، ہیں آپ اس کنٹرول کے اندر۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف ابصارہم، وہ چک جائے، وہ لے جائے ان کی آنکھیں۔ ابھی ان کی آنکھیں ان کے پاس ہیں، انہوں نے کان بند کیے ہوئے، ہدایت سن نہیں رہے ہیں۔ کلما اضواء لہم،
جب بھی اضواء لہم روشن ہوئی ان کے لیے، وہ یاد ہے نا اضواء ما حولہ، روشن ہو گیا ان کا ماحول. تو یہاں بھی بجلی چمک رہی ہے، اوپر سے آسمان سے بجلی کڑک جو ہے چمک رہی ہے. تو جب روشن ہوئی ان کے لیے مشوفی ہے، وہ چل پڑے اس میں. جب کوئی ایسے احکامات ان کے پاس آئے جو ان کے نفس نے گوارا کیے، چونکہ ان کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، ان کو اپنی سمت کا تعین نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا توحید انسان کو اس کی سمت بتاتی ہے، اس کی ڈائریکشن بتاتی ہے. یہ لوگ جو کان بند کر کے ہدایت کو اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جب ایسے احکامات آتے ہیں جن سے تھوڑا سا آگے روشنی نظر آتی ہے، کھاؤ پیو کلو وشربو، کھاؤ پیو مزے کرو، ہیں جی، تو چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، ہیں کلو وشربو تو کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے. وَلَا تُسْرِفُوا جب آ گیا اور اسراف نہیں کرنا تو اندھیرا چھا گیا. اب کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر کوئی روشنی ہے نہیں نا. دل میں انہوں نے ہدایت کو جگہ نہیں دی، ہدایت تو سنی نہیں، حق کا تو انہوں نے اپنے دل میں گھر نہیں بنایا، ہر بات پہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ڈائریکشن نہیں ہے ان کے پاس، تو کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان بھی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ مثالیں، یہ خوبصورت اور زبردست مثالیں دے کے اللہ پھر ایک دعویٰ کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، تمہارے رب کی، تمہارے پروردگار کی، الذی، وہ جو خلقکم، تخلیق کیا تمہیں، والذین، اور جو لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، تقوی اختیار کر لو. میں نے کہا تھا نا تقوی کی ڈیفینیشن آگے ڈیٹیل سے ڈیٹیل میں آتی جائے گی، وہ یہ ہے. اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبدیت اختیار کرو، غلامی اختیار کرو اپنے رب کی، الذی، وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا، اس تخلیق کا حق ادا کرو، والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی کو پالو. یہ تھی آیت نمبر 21. یہاں پہ یہ درس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو بھیجوں گی اس کے ساتھ ہی.